السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بر صغیر کے مشہور و معروف کردار شیخ چلی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ شیخ چلی اپنی غیر حاضر دماغی اور ہوائی قلعے بنانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شیخ چلی اور پری۔ شیخ چلی اول درجے کے بے وقوف تو تھے ہی، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیوی سے اکثر انبن رہتی۔ ایک روز بیوی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تن تنا کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے، لو، ہم ابھی اور اسی وقت نوکری کرنے شہر جا رہے ہیں۔ شہر کوئی یہاں رکھا ہے؟ دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کھاؤ پیو گے کیا؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا، وہ اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالی اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، کیوں بھائی، تم کیوں کھانا چاہتے ہو 7 کو؟ بھائی، بہت زور کی بھوک لگی ہے، 1 یا 2 سے تو کام نہیں چلنے والا ہمارا۔ شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا، اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی کہ جو تمہیں کیا تمہارے خاندان بھر کو کبھی بھوکا نہ رہنے دے گی۔ پری بولی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیگچی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیگچی دیکھ رہے ہو؟ اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو ہیں میرے پاس، قورمہ مانگتا ہوں اس سے۔ دیگچی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھایا اور دیگچی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیگچی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیگچی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی کی دیگچی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا، اور جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیگچی چرا کر اس کی جگہ ویسی ہی دوسری دیگچی رکھ دی۔ شیخ چلی نقلی دیگچی لیے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، ارے یہ دیکھو نیک بخت، تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیگچی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیگچی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام لیے، مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخر شیخ چلی جھلا کر بولے، اچھا، کل مجھے اور روٹیاں بنا کر دینا، میں پریوں کے پاس جا کر دیگچی کی خوب شکایت لگاؤں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں۔ شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچ کر بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئی ہمیں کھانے؟ کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟
شیخ چلی کی شکایت پر کہ دیگچی ان کی فرمائش نہیں پوری کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، خیر چھوڑو دیگچی کو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی، اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان مت کرنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھایا۔ بڑھیا بڑی خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارات کی۔ رات کو شیخ چلی مرغی کی ٹانگ اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ کر سو گئے۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری ویسی ہی مرغی باندھ دی۔ شیخ چلی نقلی مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچے اور لگے ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں سونے کا انڈا دیکھوں گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لو۔ شیخ چلی جوش سے بولے اور مرغی سے کہا، ارے او مرغی، سونے کا انڈا دو۔ مگر بی مرغی سونے کا انڈا تو کیا عام انڈا بھی نہ دے سکی۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے، اچھا کل تم مجھے پھر روٹیاں پکا کر دینا، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں ان پریوں کا۔ اگر ان کو زندہ نہ چبا گیا تو میرا نام شیخ چلی نہیں۔ بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو۔ اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ اگر روٹی نہیں دینی تو نہ دو، میں بغیر روٹی کے چلا جاؤں گا۔ شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ارے ایک کھاؤں، دو کھاؤں یا ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے ہیں کہ جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ ملکہ پری، یقین کرو اب دیگچی کی طرح مرغی بھی میرا کچھ کہنا نہیں مانگ رہی۔ میری بیوی نے مذاق اڑا اڑا کے میرا حشر نشر کر دیا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی، پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا ہے کہ اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی اس وقت تک پٹائی کر جب تک میری چیزیں واپس نہ مل جائیں، پٹائی کر۔ ان کے منہ سے یہ جملہ پورا ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پوری سرائے میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔
تبھی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دی۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے اور مرغی نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کی دل کھول کر مدد کرتے رہے۔